سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مریم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سیدنا اسماعیل کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہم السلام ہیں، اور ان کا وہ قصہ مبارک جو ہے سورۃ مریم میں تفصیل سے گزر چکا ہے. وَقَانَ وَقَضَى إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ مبارک بھی گزر چکا ہے. وَأَمَّا ذُو الْكِفْلِ فالظاهر من السياق أنه ما قرر مع الأنبياء إلا وهو نبي. ذو الکفل کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سیاق قرآن کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جب ان کو انبیاء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو یہ بھی نبی تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل نبی ہیں، حضرت ادریس نبی ہیں، تو ان کے ساتھ اسی ایک آیت میں ذکر فرمانے کا ظاہر جو معلوم ہوتا ہے یہی ہے کہ وہ بھی انبیاء میں سے تھے، اللہ کے نبی تھے. وقال آخرون انما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بل رجلا صالحا، وہ بہت صالح عابد، اور ملکن عادلا، بادشاہ تھے عدل کرنے والے. تو بادشاہ جب عادل ہو تو اللہ کے سائے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. وحکما مقسطا، اور انصاف سے فیصلے فرمانے والے، انصاف سے حکم فرمانے والے تھے. وتوقف ابن جریر فی ذلک، اور ابن جریر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے توقف فرمایا، یعنی نہ تو انہوں نے ان کو نبی کہا ہے اور نہ انہوں نے غیر نبی کہا ہے، انہوں نے کہا بھی اللہ پہ چھوڑ. اللہ اعلم. قال ابن جریج عن مجاہد رحمہ اللہ تعالی فی قوله وذا الكفل كان رجل صالح غیر نبی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں قرآن پاک کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذو الکفل جو تھے رجل صالح، ایک بڑا صالح بندے تھے لیکن نبی نہیں تھے. تکفل لنبی قومه ان یکفیہ امر قومه ویقیمهم له ویقضی بینهم بالعدل ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. وقضى روى ابن ابی نجیح عن مجاہد ایضا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک پیغمبر سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد کیا تھا کہ میں آپ کے قوم میں اندر جتنے خدمات ہیں وہ میں سر انجام دوں گا. اور پھر انہوں نے ان کے درمیان میں انتہائی عدل و انصاف سے فیصلے فرمائے، اور جو پیغمبر سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نبھا دیا، اس لیے وہ ذو الکفل کہلائے کہ اپنی ذمہ داری کے نبھانے والا. وروى ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود مجاهد رحمه الله تعالى قال لما قبر عیسیٰ علیہ السلام قال، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا لو انی استخلفت رجلا علی الناس یعمل علیہم فی حیاتی
حتی انظر کیف یفعل، فرمانے لگے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر کر دوں جو میری قوم کے معاملات کو سر انجام دے، اور پھر میں اس پہ نظر رکھوں کہ وہ کیسے فیصلے کرتا ہے۔ فجمع الناس، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، فقال من يتقبل مني بثلاث استخلفه، آپ نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، جو قبول کرے گا میں اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ فَيَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَغْضَبُ، کہ ایک تو وہ صائم الدہر ہو، ہمیشہ روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ لا تغضب، وہ غصہ نہ کرے، کیونکہ غصہ کرنے سے انسان پھر اپنے قابو میں بھی رہتا ہے، انسان سے پھر ایسی باتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، حضور مجھے وصیت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے تیسری دفعہ عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تغضب، بس غصہ نہ کیا۔ اس لیے محدثین نے فرمایا ہے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کو حد اعتدال سے باہر نکال دے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصے کا ایک ہے معدوم ہونا، یعنی بالکل غصہ ہو ہی نہ بندے میں، یہ بھی مضمون ہے، پھر غیرت تو ختم ہو گئی۔ معنی یہ ہے کہ اعتدال ضرورت کے تابع تو ہو، اب دشمن کا مقابلہ ہو، آپ کہیں مجھے غصہ نہیں آتا، مار لو مجھے بابا، تو یہ کون سی بہادری ہے؟ وہاں تو پھر آدمی کو اپنا جوش، جذبہ، شجاعت دکھانی پڑتی ہے۔ تو غصے کا بالکل نہ ہونا جو ہے یاد رکھیں یہ بھی کوئی وصف نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ آدمی غصے میں مغلوب الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ اس پہ سوار ہو جائے گا، عقل کام ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر غصہ آئے تو علاج کیا ہے۔ فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو فرمایا ٹھنڈا پانی پی لو، اس کے بعد بھی نہ ہو تو فرمایا کہ لیٹ جاؤ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب حدیث مبارک کا جو فرمان ہے نا وہ ایسا حق ہے کہ ساری دنیا تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب کا فرمان کبھی غلط نہیں۔ تو بہرحال ہم تو یہی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا، میں اپنے ساتھ میری بات ہے تو مجھے بلڈ پریشر چیک کرانا تھا، جب میں نے چیک کرایا تو وہ بڑا غلط تھا، تو انسان فکر ہو جاتی۔ تو پھر میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا جس پر مجھے یعنی اعتماد ہے، اور وہ میری طبیعت ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے آج بلڈ پریشر اتفاقاً چیک کرایا ہے، تو میرا بلڈ پریشر تو خراب ہے، غلط ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کب چیک کرایا؟ میں نے کہا وہ درس دینے کی جاتا ہوں نا کبھی کبھی اسپتال میں، تو وہاں چونکہ ڈاکٹر ہوتے ہیں سارے بیچارے، تو انہوں نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ذرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ انہوں نے کیا تو وہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا، 10-15 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بلڈ پریشر چیک کرایا۔ بلڈ پریشر چیک کرایا، ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی آپ 10 منٹ اور بیٹھ جائیں۔ 10 منٹ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا اچھا اب لیٹ جائیں آپ۔ تو میں لیٹ گیا، بلڈ پریشر چیک کیا تو اور لو ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے اس کی بھی کیفیات ہیں، کھڑے ہونے میں اور ہوتا ہے، دوڑ کے آؤ تو اور ہوگا، سیڑھیاں چڑھ کے آؤ تو اور ہوگا، پھر بیٹھ جاؤ گے تو کم ہو جائے گا، سو جاؤ گے تو اور کم ہو جائے گا۔
ٹھنڈی چیز پی لو یہ تو اور لو ہو جائے. اور صدق رسول اللہ بھی حضور نے سچ فرمایا کہ 1400 سال پہلے حضور پاک نے ہمیں یہی ڈالی، کیونکہ یہ غصہ ایک قسم کا بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر جب اپ ہوگا تو آدمی لڑے گا، اچھا کم ہوگا تو مرنے لگے گا. یہ جب اعتدال میں ہو تو گاڑی چلتی. اگر بلڈ پریشر بالکل لو ہو جائے تو آپ کو پسینے آئیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے، آپ کی طاقت جواب دے جائے گی. اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے تو آپ ایک ایک سے لڑیں گے، کاٹنے پہ آئیں گے، اس سے لڑو، اس سے لڑو، اس سے مانا کہ بلڈ پریشر آپ کا اپ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے نہ بلڈ پریشر کاؤنٹنگ مشینیں تھیں، نہ بلڈ پریشر کے بارے میں کوئی تحقیق یا علم آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے تو اللہ کے فرمان کو فرمایا کہ بھئی اگر غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ، غصہ آ جائے تو آپ نماز شروع کر دو، عبادت پہ لگ جاؤ. مانا یہ ہے کہ اپنی حالت کو بدل دو. جب حالت آپ کی چینج ہوگی انشاءاللہ تو غصہ کنٹرول ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں. یصوم النہار، آپ دن میں روزہ رکھے، یقوم اللیل، رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو، اور فرمایا اور غضب نہ کرے، کسی پہ غصہ نہ کرے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو. قال نعم قال فرده ذلك قال ولا يغضب قال فقام رجل تضطريه الأعين. ایک بندہ کھڑا ہوا لگا جو سب سے کمزور تھا، یعنی جن کو لوگوں کی آنکھیں حقیر سمجھتی تھی. تضطری مانا ہوتا ہے جس کو چھوٹا سمجھا جائے. فقال انا فقال انت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب قال نعم. آپ نے فرمایا کیا تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات میں عبادت کرتے ہو، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نہیں. قال ورده ذلك اليوم وقال مثل هذا اليوم الاخر سكت الناس. اب آپ نے اس دن تو بات نہ سنی، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے لوگوں کو بلایا. وقام ذلك الرجل، پھر بھی وہی بندہ کھڑا ہو. فقال انا میں ہوں. فاستخلفه، آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا. قال وجعل ابلیس يقول للشياطين عليكم بفلان فارياهم ذلك. شیطان نے حکم دیا اپنے چیلوں کو کہ اس بندے کو غصہ دلاؤ، اس بندے کو نکالو حدود سے، یہ کیسا کنٹرول کر رہا ہے. تو فآریاہم ذالک، لیکن اس نے شیطانوں کو تھکا دیا. ان نے بڑا زور لگایا لیکن ان پہ کوئی اثر نہ ہوا. فقال ادعونی وإیاہ، شیطان کہنے لگا اچھا چھوڑو اب اس کو، میں خود جاؤں گا. فأتاه بسورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. اب شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں، ایک غریب فقیر مسکین کی شکل میں آیا، اور آیا اس وقت جب آپ دن میں دوپہر میں آپ نیند کر رہے تھے، کیونکہ یہ اسی وقت جو ساری رات کو آپ عبادت کرتے تھے، رات کو تو سوتے نہیں، دن میں روزہ ہوتی، یہی ایک وقت تھا کہ جس میں آپ نیند کر لیتے تھے تھوڑی سی. اسی وقت آ گیا آتا ہوگی سہولت وقت طلبات، دروازہ کھٹکھٹایا. فقال من هذا، آپ نے پوچھا کون؟ قال شیخ کبیر مظلوم، کہنے لگا میں ایک بوڑھا ہوں اور مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہوا. قال مقام فوسط فتح الباب، آپ اٹھے، آپ نے دروازہ کھولا. فجعل يقص عليه وقال ان بيني وبين قومي خصومة وانهم ضربوني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الصباح وذهبت القائلة. اب اس نے جناب قصہ شروع کیا کہ میری قوم نے مجھ سے ظلم کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. بات اتنی لمبی کی کہ حضرت کی نیند کا وقت جو تھا ختم ہو گیا، شام ہو گئی. فقال اذا رحت فاتني اخذ لك بحقك فانطلق وراها. آپ نے فرمایا کہ جب میں مجلس میں ہوں گا تو تم آ جانا، میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا. فقال نبی مجلسی وجعل ينظر حجر الشیخ. آپ مجلس میں جب تشریف لے گئے تو آپ اس بوڑھے کو ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا. فقام يتبعه فلما كان الغد جعل يمضي بين الناس ولا يراه. آپ دیکھتے رہے لیکن وہ بوڑھا نہیں آیا. فلما رجع الى القائلة فاخذ مضجعه. آپ جب دوسرے دن سونے کے لیے لیتے اور سونے کا ٹائم ہوا، فدقته فدق الباب، وہ پھر آ گیا، اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا.
فقال من هذا؟ قوله قال الشيخ الكبير المظلوم. فقال وقل لك اذا قعدت فاتني. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم آؤ میرے پاس مجلس میں. قال انهم اخبث قوم اذا عرفوا انك قائد قالوا نحن نعطيك حقك. کہنے لگا وہ میری قوم جو ہے وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، جب آپ کی مجلس کا وقت ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی تم شکایت نہ کرو، ہم تو میرا حق تمہیں دیتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ پھر جاتے ہیں. میں کیا کروں؟ وَإِذَا كُنْتُ جَهَدُونِي قَالَ فَانْطَلِقْ فَإِذَا رُوتُ فَاتِنِي قَالَ فَفَاتَتْهُ الْقَائِلَةُ. اب آپ کی نیند کا وقت جو تھا وہ دوسرے دن بھی ختم ہو گیا. تو اب آدمی 2 راتیں نہ سوئے، 2 دن نہ سوئے، طبیعت پہ اثر تو ہوگا نہیں. فراہ وجہ ينتظر رائعہ شق علیہ الناس. آپ پر نیند نے غلبہ کیا. وقال العباد اهلی لا تدعوا احدا يقرب هذا الباب حتى انام. اب آپ نے اپنے گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ کسی کو دروازے پہ مت آنے دے، میں نہیں سویا، مجھے سونے دیا جائے. فإني کا شکا یہ نو مجھے نیند کی تکلیف ہو رہی ہے. فلما كان تلك الساعة فقال له الرجل وراءك قال إني قد أتيت وانصرفت أمري. فقال الله والله لقد أمرنا اللہ ندع احدا يقربه. اب جناب وہ آدمی پھر آ گیا، وہ بوڑھا وہی ابلیس شیطان. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے بڑے انداز ہیں، اس کے پاس بڑے قید کے طریقے ہیں، مکر کے طریقے ہیں. ہر آدمی کو اسی قسم کے جال میں پھنساتا ہے کہ کسی کو دولت کے ذریعے پھانستا ہے، کسی کو عورت کے ذریعے پھانستا ہے، کسی کو منشیات و مخدرات کے ذریعے پھانستا ہے، کسی کو لڑکوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کسی کو وساوس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کسی کو علم کے ذریعے گمراہ کرتا ہے کہ تم بڑے عالم ہو. بس تکبر آ گیا، بندہ مر گیا، ختم ہو گیا. ریا آ گیا، بندہ ختم ہو گیا. لوگوں کا دکھاوا دل میں آ گیا، بات ختم ہو گئی. کسی کو زہد و عبادت کے ذریعے مار دے، تجھ سے بڑا آپ تو بھائی ہے ہی کوئی، بس اسی میں مارا گیا، گردن ٹوٹ گئی. تو شیطان اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین. کھلا دشمن. پھر اس نے کوئی دشمنی چھپائی نہیں، اس نے اللہ کے سامنے صاف کہا میرا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. انہوں نے کہا مولا میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، ہر طرف سے میں گمراہ کروں گا. اور اللہ کی بھی شان دیکھیں، میرے مولا کی شان ہے. بس دعا کریں اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں فرما دیں. اللہ نے فرمایا فبعزتک یا ابلیس ملعون. مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے بندے لاکھ گناہ کریں لیکن توبہ کریں گے تو میں بھی بخشتا رہوں گا، میں بھی ان کے گناہ معاف کر دوں تب تک تم گمراہ کرو. اور پھر جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہوگا. ہاں جو میرے بندے نہیں میرے راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو شیطان کے حملوں سے وساوس سے بچنا چاہیے. اور اس کے طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، اپنا اوقات زیادہ سے زیادہ اچھے لوگوں کے ساتھ گزارے، تلاوت قرآن، استغفار، اور اس کے بعد نماز، پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کی حاضری. کیوں اتنی بڑی جماعت ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے ان میں کون اللہ والے. تو جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو کروڑواں حصہ رحمت کا ہمیں بھی مل جاتا. تو اس طرح پھر آدمی شیطان کے حملے سے بچ سکتا ہے.
اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو علیحدہ نہ رکھے، صالحین کی صحبت سے تعلق جو ہے وہ جڑا رہے۔ جب تک آدمی اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے نا پھر آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ والوں سے کٹ جاتا ہے تو پھر آدمی سوا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کی صحبت بری ہو جائے، قرآنات برے ہو جائیں، ساتھی برے ہو جائیں، محفلیں بری ہو جائیں، رات زندگی فلموں میں گزرنے لگ جائے، نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر اللہ، تو شیطان اس کو اپنی سواری بنا لیتا ہے، پھر تو گدھا بنا کے شیطان سر پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ اب آیا تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا بھی نہیں اب مت آنا بالکل، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ کسی کو مت آنے دو۔ فلما آیاہ النظر فرآ قوة فی البیت فتصور منها فاذا هو فی البیت۔ جب بہت تنگ ہوا انہوں نے نہ چھوڑا تو دیکھا کہ روشن دان تو ہے، تو دوسری جگہ سے روشن دان سے انہوں نے جمپ کیا، اندر آ گیا، کیونکہ شیطان کے پاس یہ تصرفات ہیں، وہ چاہے تو جانور بن جائے، وہ چاہے تو ہوا بن جائے، وہ چاہے تو بلی بن جائے، وہ چاہے تو کتا بن جائے، وہ چاہے تو آپ کو نظر بھی نہ آئے مکان میں داخل ہو جائے، تو یہ تو اس کے لیے معمولی سا کھیل ہے، معمولی سی بات۔ البتہ بعض علماء نے لکھا ہے، قرآن و حدیث میں تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن علماء جن کو ان جنات سے واسطہ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، احکام الجان کے اندر کتابیں لکھی ہیں، مرجان فی احکام الجان، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر جن جو ہے نا جی مثلاً وہ بکری بن گیا، آپ نے پکڑ لیا تو جب تک آپ پکڑے رہیں گے نا اب شکل نہیں بدل سکتا، جب آپ چھوڑیں گے نا پھر فوراً شکل بدل جائے گا۔ یعنی اگر وہ بکری بن گیا ہے تو پھر اسی حالت میں اگر پکڑ لیا جائے تو پھر وہ شکل نہیں بدلتی۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے پہ جنات کا غلبہ ہو جائے اس کو جن نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے بندوں کو جن نظر نہیں آتے، اور انسانوں پر جن غالب آ جاتے ہیں۔ بعض خوبصورت جوان ہوتے ہیں تو جنات کی لڑکیاں عاشق ہو جاتی ہیں، بعض خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں تو جنوں کے مرد عاشق ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات کا کسی جگہ پر مقام ہوتا ہے، مثلا پرانے درخت ہیں، جیسے گھروں کے پیچھے ویرانہ ہے، غیر آباد جگہ ہے، ان کا ڈیرا زیادہ انہی جگہوں پہ ہوتا ہے جو غیر آباد ہو، جو گندگی ہو، جہاں کیونکہ پلید لوگ ہیں تو وہاں وہ اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اب بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ انسان ہے، کبھی آیا اور آگے پیشاب کرنے بیٹھ گیا، بس وہ بگڑ گیا، ہم نے کہا پیشاب کر کے ہمیں تمہیں خراب کیا، بس ہم نے پکڑ لیا۔ تو جنات حملہ کرتے ہیں بندوں پر اور اثر ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جنات انسان کو نہیں پکڑے غلط بات، یہ تو صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور یہ جو چھٹا ہوا بازار ہے نا، اسی بازار کے راستے سے آپ وہ جنت المعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ تم یہاں بیٹھو، اور حضور نے اس کے ارد گرد میں خط بھی کھینچا، یعنی ایک لکیر بھی لگا دی۔ اسی لیے بعض علماء جو ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں حصار بند کر دینا کہ کوئی چیز اندر حملہ آ ہوتا۔ تو حضرت آقا نے فرمایا کہ عبداللہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں کچھ نظر آئے، کچھ سنو، کوئی چیز اس لکیر سے باہر نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے بٹھا کر حضور چلے گئے، بہت دور ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑی روشنیاں ہیں اور بڑے لوگ ہیں اور بڑا شور ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ شور ایسے بڑھ گیا ہے جیسے لڑائی ہو گئی،
فخفت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ دشمنوں نے کہیں میرے آقا پہ حملہ نہ کر دیا ہو تو میں جاؤں حضور کی مدد کے لیے، لیکن پھر یاد آیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس حصار سے، اس خط سے، دائرے سے باہر نہیں جانا ہے. پھر میں بیٹھ گیا، پھر شور سنا، پھر نکلنے کا ارادہ کیا، پھر بیٹھ گیا، پھر شور سنا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں صبح کا وقت ہو گیا، آذان کا وقت ہو گیا. فرجع رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تشریف لے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو جان نکل گئی، اتنی روشنی اور اتنے جھگڑا اور شور، میں تو ڈر گیا کہ شاید آپ پہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا. حضرت میں اچھا تم نے آوازیں سنی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سنی تھی. اور میں اخوانکم الجن، تمہارے بھائی جنات تھے، ان کے جھگڑے تھے، ان کے فیصلے کرنے تھے، تو آپس میں لڑ رہے تھے، میرے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے. اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کہ اس خط سے باہر نہیں نکلے، اگر نکلتے تو جن تمہیں اٹھا کے لے جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ جنات کا اثر ہوتا ہے. جنات آدمیوں کو پکڑ لیتے ہیں، مردوں کو بھی پکڑتے ہیں، عورتوں کو بھی پکڑتے ہیں. جنات کا پکڑنا جو ہے یہ حق ہے، ثابت ہے. اور پھر جنات کا اللہ معاف فرمائے، یہ ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے، میرے بھی وہ دوست ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے عزیز ہیں، ان پہ جن کا غلبہ تھا. اب جناب وہ جب رات کو سوتا نا جی تو اس کا پورا کمرہ پھولوں سے بھر دیتے، کمرہ اور بستر اور سارا، اور عجیب عجیب پھول جو دنیا میں کبھی دیکھے نہ ہوں، پتہ نہیں کس کس ملک سے لے آتے. اور پھر اس پہ اثرات بھی ہو جاتے اس کے. تو وہ انتہائی پریشان تھا. اللہ معاف فرمائے کہ جنیا جو تھی نا وہ اس کا والد ہو گئی. لڑکا خوبصورت تھا، بس وہ بیچارہ اس کے چکر میں آ گیا. تو بڑی مشکل سے اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر کوئی عالم انہیں ملے تو انہوں نے پھر کچھ بتلایا، تو اس کے بعد اس بیچارے کی جان چھوٹی. ورنہ جنات کے اثر ہوتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، تو ایک جگہ ہم گئے تو وہ والد صاحب کے شاگرد تھے، تو انہوں نے آ کے رات کو اپنا قصہ سنا. انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھ رہے ہیں سامنے ہم نے مدرسہ بنایا ہے، غریب لوگ ہیں، اور پیسہ اکٹھا کر کے ہم نے یہ 6-7 کمرے بنائے ہیں، مدرسہ بنایا، طلباء پڑھ رہے تھے. جنات کا غلبہ ہو گیا. اب جتنے طالب وہاں رہتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو صبح کو 4 پائیاں ان کا کسی کی 1 میل پہ پڑی ہوتی ہے، کسی کی آدھے میل پہ پڑی ہوتی ہے، کسی کی 4 پائی اونٹی، طالب نیچے 4 پائی اوپر. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ڈر کے مارے طالب بھاگ گئے، مدرسہ برباد ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے عاملوں کو لے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم ماہر ہیں جنات کے نکالنے کے. بڑا انہوں نے زور لگایا ہے، لیکن جنات نے ان عاملوں کو بھی مار کے اتنے پتھر مارے اور اتنے ڈیلے مارے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے وہ بھی بھاگ گئے. تو اب ہم تو بڑے پریشان ہیں، مدرسہ ہمارا برباد ہو گیا ہے، ویران ہو گیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی عمل بتایا، میں تو بھائی عمل والا، وظیفے والا، تویز والا بندہ نہیں. میری تو ساری زندگی الحمدللہ درس و تدریس میں گزر گئی. ادھر میں نے شوق نہیں کیا، ادھر خیال نہیں کیا، ورنہ یہ چیزیں حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتی، لیکن طبیعت ہی نہیں مانتی. ساری زندگی الحمدللہ قرآن و حدیث پڑھانے میں گزر گئی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایک خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خط کا باقاعدہ حدیث مبارک میں بھی حوالہ موجود ہے. حضور نے جنوں کو خط لکھا تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ من الجن. تو آپ نے فرمایا کہ وہ خط جو ہے نا فلاں حدیث کی کتاب میں ہے، اور وہ حدیث سے وہ خط نقل کر لو اور مدرسے کے اندر ہر طرف وہ لگا دو.
بس میں تو یہی جانتا ہوں چونکہ میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا بندہ ہوں، اور تو مجھے آتے شاتے نہیں جن نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کرو کہ بھئی جتنے طالب ہمت والے ہوں نا وہ سورۃ البقرہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے بھی شیاطین الجن والانس جو ہیں وہ بھاگ جاتے۔ تو خیر مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتے 10 دن کے بعد وہاں آئے ہمارے گاؤں میں ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ اللہ نے ہمارا مسئلہ آپ کی دعا سے حل کر دیا ہے۔ ہم نے وہ خط ڈھونڈ لیا تھا حدیث مبارک سے اور وہ لکھا ہم نے اور اس کو چارے کونوں میں لگا دیا۔ تو اس نے کہا جن 2 طالبوں پر جنات کا غلبہ تھا نا وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جن آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس خط اور ان کے بعد پھر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، لڑ رہے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں بھی نکل جائیں ہم، وہ کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں نکلتے، ہمارا پرانا ڈیرا ہے، ہمارا گھر تھا، ان مولوی نے مدرسہ کیوں بنایا، ہم ان سے پہلے یہاں رہتے تھے، یہ کیوں آ گئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں بابا کچھ ہو جائے، حضور پاک کا خط ہے۔ آخر ان کی لڑائی کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کا بادشاہ آ جاتا ہے، سردار آ جاتا ہے، وہ سب کو بلاتا ہے، تو سارے مان جاتے ہیں، صرف 4 جن جو تھے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، یہ ہمارا گھر تھا، ہماری جگہ تھی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ان کو زنجیروں میں جکڑ کے آگ میں ڈالو، حضور کے خط سے نہیں نکلتے بس۔ تو انہوں نے کہا جی ان 4 کو اس نے جلا دیا اور باقی تو ویسے راضی ہو گئے نکلنے کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ دن اور آج کا دن مدرسے میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں، کوئی جنات کا اثر نہیں رہا۔ میرے خیال میں شاید مشکات شریف میں بھی یہ خط مبارک ہو، یاد نہیں ہے مجھے لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لازمی بات ہے کہ آخر اس خط مبارک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنوں کو لکھا، اور سورۃ البقرہ جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بالکل اللہ کا قرآن جو ہے نا یہ بھی بے حد موثر، اور جس بندے کو جنتا ہو نا جن اس کو یہ سورۃ البقرہ کیسٹ میں لگا دے اور ہیڈ فون اس کے کان میں لگا دے اور سورۃ البقرہ چالو کر دے، وہ سننے کی کوشش کرے، لیکن وہ لڑے گا مارے گا، کہے گا وہ نہیں سنتا، لیکن کوشش کرے پکڑنے آپ 2-4 دفعہ تو تکلیف ہوگی، لیکن سورۃ البقرہ کی برکت سے سب شیطان بھاگ جاتے، سب شیاطین الجن والانس جو ہے وہ بھاگ جاتے۔ بہرحال اصل تو یہی ہے کہ دعا کریں اللہ ان کے حملے سے بچائے، اور دوسرا اپنے بچوں کو گھر والوں کو نصیحت کیا کریں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں ہمارے بچے غسل کرتے ہیں، تولیہ لپیٹ کے باہر نکل آتے ہیں، کپڑے نہیں پہن، ان حالات میں جن حملہ کرتے ہیں، خاص طور پہ کہ خوبصورت عورت ہے اب صرف وہ تولیہ باندھے ہوئے باہر کھڑی ہوئی ہے تو جنات بھی ان طاق میں ہوتے، ان کو موقع ملا اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں ان کو مغرب کے اوقات میں باہر نکلنے سے بھی منع کیا جائے، شیطان بھاگتے دوڑتے ہیں، بچے زیادہ زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو شیطان ہے نا، جن ہے نا۔ تو اسی طرح ان چیزوں کا اگر اچھا بعض لوگ جو ہے نا جی میاں بیوی سو گئے، دونوں ناپاک ہو گئے، اب پڑے رہے، نہ بدن پہ کپڑا ہے نہ کچھ ہے اور دونوں ناپاک ہیں، پلید ہے، یہی موقع ہوتا ہے جنات کی حملہ کرنا۔ اس لیے آدمی 5-10 منٹ میں غسل کر لے، اگر غسل نہیں بھی کر سکتے تو استنجا کر لو، وضو کر لو، ہاتھ منہ دھو لو، کپڑے پہن لو، اچھی طرح لیٹو، انسان بن کے لیٹو، جانور تو نہ بنو۔ آج کل تو انسانیت سے آدمی نکل کے حیوان بن رہے ہیں نا، جانور بن رہے ہیں، جو افعال کتا کرتا تھا نا بندے اس سے بھی گر گئے، جو چیزیں کتے کے اندر تھی نا جی اسی طرح انسان عمل کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں خطرناک جس پہ جنات حملہ کرتے ہیں، یا اسی طرح جب آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، یہ بھی خطرناک وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی جنات جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے کی سڑک جو ہے نا بہت خراب تھی،
تو کبھی کبھی وہ KLP روڈ یعنی جو مین ہائی وے ہے اس سے ہمارا گاؤں جو ہے وہ تقریباً 4 میل ہٹ کے ہے. وہ 4 میل ذیلی سڑک ہے اور سڑک بڑی کچی ہوتی تھی, بے انتہا خراب کھڈے اور میرا جو نوکر تھا بیچارہ فوت ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو اس دور میں سائیکل ہوتے تھے, وہ سمجھدار آدمی تھا. تو ہم جب لیٹ ہو جاتے نا جی کبھی کبھی, تو بسیں بھی تو کوئی دن میں ایک آدھی چلتی تھی, تو لیٹ ہو جاتے, مغرب کو پہنچتے, عشاء کو پہنچتے, سائیکل کھڑا ہے آگے دکان پہ دیتے. تو پہلے کیا دیتا ہوگا نا, حضرت مجھے رات کو نظر کم آتا ہے, اگر میں سائیکل چلاؤں اور گر جاؤں تو پھر ناراض نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے جان چھڑا رہے ہو, ابھی میں سائیکل چلاتا ہوں تم پیچھے بیٹھے ہو, اور کیا علاج. وہی میری نظر کمزور ہے, رات کو جو ہے نا مجھے کم نظر آتا. وہ اصل جان چھڑانا چاہتا تھا, بھی کچی مٹی کھڈے اس میں سائیکل چلانا آسان کام تو نہیں ہوتا. تو میں خیر کبھی کبھی تو اس کو بٹھا لیتا, خود سائیکل چلاتا. بابا تم اب سردار بن جاؤ, ہم تمہارے نوکر ہیں, ہم سائیکل چلائیں گے. تو اور کبھی کبھی مجھے بھی وہ بلوچی شیطان دماغ میں آ جاتے, یار نوکر کو میں پیچھے بٹھایا ہوا, کہتا یار چلو پیدل چلتا, میں تم چلو نہ میں چلتا ہوں. اب سائیکل ہاتھ میں چل رہا ہے, ہم پیدل جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ ہم آئے, بالکل اندھیری رات تھی, اللہ معاف کرے, اور جنگل ہے. اب تو آبادی ہو گئی نا, اب تو ماشاءاللہ سڑکیں آ گئیں, ماشاءاللہ بجلیاں آ گئیں, اب تو ترقی ہو گئی, لوگ بہت آگے چلے گئے. تو مجھے یاد ہے والد صاحب نے 470 روپے میں ایک زمین خریدی تھی, آج ہمیں اس کا 40 لاکھ دیتے ہیں. 470 روپے, اور وہ 470 روپے بھی والد صاحب کے پاس نہیں تھے. جب بولی ہوئی تو وہ 470 روپے بھی نہیں تھے, وہ افسر بولی دینے والے غریب نے اپنی جیب سے داخل کر دیے کہ مولوی صاحب کی کوئی زمین تو بن جائے. اس نے کہا کہ بعد میں آپ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں. تو اب اتنا مقصد ہے کہ فرق آ گیا. تو اب جنگل بالکل اندھیرا ہوتا تھا, جنگل اور درخت اور بڑا. تو مجھے وہ نوکر کہنے لگا, جی دیکھیں وہ سامنے کیا کھڑا ہے. میں نے دیکھا تو ایسے معلوم ہو کوئی 10 فٹ لمبا بندہ کھڑا. میں نے حضور کہا, میں نے کہا یہ شیطان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تم اعوذ باللہ پڑھو, تمہیں تو اور کچھ آتا نہیں. اور نے کہا جی وہ اعوذ باللہ نہیں آتا, کلمہ شریف آتا ہے. بس ایسے ہوتے ہیں نا بابا, کیا کریں. بعد میں بہت بڑا نوازی ہو گیا ماشاءاللہ, تہجد گزار, شب بیدار, اللہ نے تبدیل کر دیا, داڑھی رکھ لی. حالانکہ وہ بڑا پہلوان آدمی تھا, کشتیاں لڑتا تھا, اور داڑھی مڈانا, سگریٹ پینا, کچھ آوارہ نماز, لیکن اللہ نے رحمت کر. میں نے بھی دیکھا, اس نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا اچھا تمہیں جو کلمہ آتا ہے تم کلمہ پڑھو. اب جناب پھر مجھے جو کچھ آتا تھا, کلمہ شریف, آیت الکرسی, سورۃ البقرہ, جو بھی اس وقت یاد آتا تھا میں نے بھی پڑھنا شروع کیا. تو اب اس کا قد جو ہے وہ گھٹتا گیا. تو وہ پھر پورے بندے کی شکل میں آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل ہمارے قریب آ گیا. کہنے لگا آپ دونوں میں سے دونوں بے وقوف ہے, کوئی عقل والا بھی ہے, پیدل چل رہے ہو, سائیکل پکڑا ہوا ہے, کیوں؟ تو میں تمہیں پہنچا دوں, میں سائیکل چلاتا ہوں, تم دونوں پیچھے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا تم اپنا راستہ لو, اور جو پتا ہے تم جن ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں جن شن نہیں ہوں, میں بندہ ہوں. میں تو دور کھڑا تھا اور دیکھا تھا, کہا جو تم اپنا کام کرو. تو ہم نے پڑھنے پہ زور دیا, اللہ نے شر سے محفوظ فرما لیا, اللہ نے بچا لیا, اللہ نے رحمت کی, کوئی حملہ نہ ہوا. اور اتنا دیکھا, پہلے لمبا سا نظر آیا, پھر وہ بالکل بندہ تھا, اور انسانوں کی طرح کپڑے پہنے وہ ٹھیک ٹھاک. یعنی ہمیں شبہ ہے, اللہ جانے وہ جنہ بھی ہو. یہ بھی تو ہمارا ایک خیال ہے نا, کوئی ہمیں ملا تھوڑا تھا. یعنی وہ تو بات کی تو اس وقت انسان تھا.
اب اللہ عالم ہمیں دور سے ایسے ڈر آ گیا. کبھی دیکھو نا یہ درخت جو ہے نا معلوم ہوتا ہے بلا کھڑی, حالانکہ وہ درخت ہوتا ہے. کبھی بالکل سراب ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے دریا بہ رہا ہے. آگے جاؤ تو دھوپ ہے اور ریت ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی غلط فہمی ہو, لیکن بہرحال جنات کا وجود برحق ہے. جنات میں صحابہ بھی ہیں, جنات میں تابعین بھی ہیں, جنات میں محدثین بھی ہیں, جنات میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں, بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں, جنات میں فاسق فاجر بھی ہیں. اور جس طرح تم انسانوں میں فرقے ہیں جماعتیں ہیں, اسی طرح جنات میں بھی فرقے ہیں جماعتیں. اور اس لیے بہرحال علاج کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, اور کسی پہ یقین رکھو اور اسی پر اپنے ایمان کو قائم رکھو انشاءاللہ. اب وہ جناب اندر آ گیا. فَإِذَا هُوَ يَدُقُّ الْبَابَ مِنْ دَاخِلٍ قَالَ وَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ. اب حضرت بیدار ہو گئے. فَقَالَ يَا فُلَانَ لَمْ آمُرُكَ, آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا. أَمَّا مِنْ قَبْلِي وَاللَّهِ فَلَمْ تَفَنْدُرْ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ. کہنے لگا کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. فقام إلى الباب وإذا مغلق أغلقه, دروازہ بھی بند ہے. وإذا الرجل معه في البيت, دیکھا وہ بندہ بھی گھر میں کھڑا ہے, دروازہ بھی بند ہے, بندہ بھی اندر ہے. فعرف وقال أعوذ بالله, آپ نے پہچان لیا. آپ نے اچھا تم اللہ کے دشمن ابلیس ہو. قال نعم أعيذني في كل شيء وفعلت ما ترى يغضبك فسماه الله ذو الكفل. انہوں نے کہا آپ نے مجھے تنگ کر دیا, میں نے یہ حرکتیں اس لیے کی تاکہ آپ کو غصہ آ جائے, لیکن پھر بھی آپ کو غصہ نہیں آیا. اس لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا پیغمبر سے وہ نبھا دیا, تو اس لیے آپ کا نام ذوالکفل رکھا گیا. وقم اس کے کیوں لأنه تكفل بأمر فوفى به, کیونکہ جس بات کا آپ نے بیڑا اٹھایا تھا اس کو پورا کیا. وهكذا رواه ابن حاتم بن ابي زهير بن سعد بن داود بن مجاهد بمثله. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن اياش احمد بن مسلم قال ابن عباس كان قاض في بني اسرائيل فحضره الموت. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قاضی تھے, ان کی موت کا وقت جب قریب آیا. وقال من يقوم مقامی الا اللہ یغضب, انہوں نے فرمایا کون ہے جو میرے قائم مقام, میرے اعمال, میرے معاملات کو سنبھالے, لیکن شرط یہ ہے کہ غصہ نہ کرے. قال وقال رجل انا فسمى الكفل. قال وكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس. ساری رات آپ نماز پڑھتے, صبح کو آپ روزہ رکھتے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے. فلو ساعت یقین ہوا, اور دن میں کچھ دیر جو ہے آپ سو جاتے. قال وكان كذلك فأتاه الشيطان عند نومته وقال له أصحابه ما لك, قال إنسان مسكين له ولا رجل حق وقد غلبني عليه. قالوا كما أنت حتى يستيقظ. قال وهو فوق نائم. قال فجعل يصيح ومدن يوقظه, وہ چیختا رہا تھا کہ آپ جاگ جائیں. فسمع فقال ما لك. قال انسان مسکین کرنے لگا میں غریب آدمی, ہمارا حق میرا حق ہے. قال فذهب فقل له يؤتيك. قال قد أبى. قال اذهب أنت إليه. قال ذهب ثم جاء من غد فقال ما لك ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. انہوں نے کہا میں گیا تھا لیکن وہ بات نہیں سنتا. قال اذهب إليه فيؤتيك حقك. وذهب ثم جاء من غد حين قال وقال له خرج فعل الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. ان کے ساتھیوں نے بڑا روکا اس آنے والے کو کہ چھوڑو حضرت کو نیند کرنے دو. فجعل يصيح من الجن انسان مسكين لو كنت غنيا. قال فسمع أيضا فقال ما لك. قال ذهبت إليه فضربني. اس بندے کے پاس گیا تھا, اس نے مجھے مارا بھی ہے. قال امشي حتى أجيء معك. قال فهو ممسك بيده فلما رآه ذهب معه نصر يده منه ففر. اب جب آپ نے کہا چلو بھائی اس بندے کے پاس چلتے ہیں, تمہارا فیصلہ کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا. اور شیطان تھا, کوئی جھگڑا تھا نہیں. وہاں کا داروی عبداللہ بن حارث محمد بن قیس ابی حجیرۃ الاکبر وغیرہ من سمعنا وهذا الكتاب الله اعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الجماهير
قال أخبرنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن قتادة بن الأخرس قال سمعت الأشعري وهو يقول لا هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي، آپ نبی نہیں تھے، ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة، ایک دن میں 100 رکعت نماز پڑھتے، فتكفل له ذو الكفل من بعده وكان يصلي كل يوم 100 صلاة ثم ذو الكفل، اس لیے ان کا نام ذو الکفل ہو گیا کہ ان کے قائم مقام پر اس نے بھی اسی طرح عبادت شروع کر دی۔ وقد رواه ابن جرير من حديث الرزاق عن ابن قتادة قال ابو موسى الاشعري وذكره منقطع الله اعلم۔ وقد روى الامام احمد حديثا غريبا فقال حدثنا اسباد بن محمد التزام شمس الله بن عبد الله بن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت من نصر حديث الله لم اسمعه الا مرة او مرتين حتى عد 7 مرات کہ میں نے 7 دفعہ سنا ہے، ولكن سمعت اكثر من ذلك قال كان الكفل من بني اسرائيل لا يتبرأ من ذنب عمله، ہر گناہ وہ کرتا تھا۔ فأتته امرأة، ایک عورت آئی، فأعطاها 60 دینارا على ان يطأها، 60 دینار دیا کہ تم میری خواہش پوری کرو۔ فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارعدت وبكت، جب وہ اس عورت کے ساتھ لیٹ گیا بیٹھ گیا، لیکن دیکھا کہ عورت کانپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ فقال ما يبكيك، کہا تو کہ تم کیوں روتی ہو، میں نے تمہیں جبر تو نہیں کیا، قادرہ ولكن هذا عملا لما عملوا قط، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ فإنما حملني عليه الحاجة، میں مجبور ہو کے آئی۔ قال تفعلينا ولم تفعلي قط، ثم نزل فقال لي بدناري لك، ثم قال والله لا أزل الكفل أبدا فمات من ليلته، اس نے کہا یہ پیسے بھی دے جاؤ، یہ الکفل ہے، وہ ذل کفل تھا، کہا یہ پیسے بھی لے جاؤ اور میں تم سے گناہ بھی نہیں کرتا، اور میں تمہیں گواہ کر کے قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں ویسے بھی گناہ بالکل نہیں کروں گا۔ خدا کی شان ہے کہ اسی رات اس کو موت آ گئی۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہے قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن حدیث غریب ہے بھائی۔ آگے دعویٰ کافی یاد روایت الکفل من غیر اضافت، یہ الکفل ہے، ذل کفل نہیں۔ واللہ اعلم واحد من صاحب الکتب ستہ زاد غریب وعلى كل تقدير ولفظ الحديث كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر والله أعلم۔ ذو الكفل اور تھا، الکفل جو ہے یہ اور ہے، واللہ اعلم۔ ایک آدمی رمضان المبارک میں فوت ہو گیا، اس نے روزے نہیں رکھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے مریض تھا، بیمار تھا، اللہ نے اس کو صحت ہی نہیں دی، بیچارے کو فوت ہو گیا، اللہ معاف کرے، چاہو تو فدیہ ادا کر دو۔ اسی طرح نمازوں کے بارے میں بھی فقہائے احناف کہتے ہیں کہ ہر نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے مطابق ادا کیا جائے، اگر یعنی کوئی کرنا چاہے، ورنہ اللہ معاف کرے۔ اگر ایک بھائی نے گناہ کیا ہے تو شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ دوسرا بھائی بھی اس کے ساتھ بیوی سے گناہ کرے، نعوذ باللہ، یہ تو جاہلوں کے فیصلے، اللہ پہ چھوڑو، اللہ خود بدلا لیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے والد بیمار ہیں، سب سے پہلی دعا تو یہ کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ قادر ہے۔
اور اب اگر بیماری اتنی طویل ہو گئی ہے کہ ان کی حالت کا سنبھلنا، تو پھر یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اب اگر ان کے لیے موت بہتر ہے تو آسان فرما، اور اگر زندگی بہتر ہے تو رحمت فرما اور شفا عطا فرما۔ لوگوں سے مال لیتا ہوں اور جب تھوڑے ریال باقی رہتے ہیں تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں، وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر آپ کو دادی نے مثلا کسی عورت نے دودھ پلایا لیکن اس کا دودھ نہیں تھا، بچے کو چپ کرانے کے لیے وہ سینے سے لگا لیتی تھی، تو وہ بچہ نہیں بنتا اس کا۔ ضروری ہے کہ دودھ ہو اور بچے کے منہ کے اندر بھی جائے۔ بہرحال سفر کے اندر دونوں نمازیں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو جمع کرے لیکن سورتاً، یعنی ظہر کو آخر میں پڑھے، عصر کو اول وقت میں پڑھے۔ میرے گھر میں 5 تولے سونا ہے، میری عورت زکوٰۃ ان سونے سے دے سکتی ہے؟ 5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں۔ اگر 5 تولے سونے کے علاوہ چاندی ہے اور نقد پیسہ ہے، ان سب کے ملا کے 7.25 تولے سونے کی قیمت بن جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ دے دی۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، وزن زیادہ ہو جائے، معاملات اللہ کے ہیں، مرنے کے بعد ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دو، تم مرنے والے کے لیے خیر مانگو۔ سبز ستونوں کے درمیان میں صفا مروہ میں تیز کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ بی بی صاحبہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی تو یہ جگہ جو ہے وہ نیچے تھی، وادی تھی، تو یہاں جب آپ آتی تو اسماعیل نظر نہیں آتے، تو آپ تیز تیز چلتی تھی، تو اللہ نے وہاں تیز چلنے کو سنت قرار دیا۔ حتیم کے اندر سے طواف نہیں ہو سکتا، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہوگا۔ میری بیوی نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا ہے، تو وہ لڑکی جو ہے نا جی آپ کی بیوی کی بیٹی بن گئی، اس لڑکی کا نکاح تو آپ کی اولاد سے نہیں ہو سکتا، لیکن دوسروں کا کیوں نہیں؟ دوسروں کا تو ہو سکتا، جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح جو ہے آپ کے تمام لڑکے لڑکیاں اس کے بھائی بہن بن گئے۔ کہتے جی کہ اگر حرم شریف کے حدود میں کسی درخت پہ کوئی شہد بیٹھی ہو، مکھیاں شہد کی نحل اصل، تو اس کو اتارا جا سکتا ہے اگر اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ورنہ حکم یہ ہے کہ وہ بھی حرم کی کوئی چیز نہ اٹھائیں، اگر اٹھائیں تو پھر بیت المال جو معین ہے وہاں جمع کرائیں۔ بھائی اب یہ کتاب جو ہے نا میرا بھائی، یہ اب ساری کتاب بندہ پڑھے، پھر ایک ایک مسئلہ سمجھے، پھر جا کر جواب دے۔ بہرحال انشاءاللہ میں دیکھوں گا، اگر مجھے اللہ نے موقع دے دیا تو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، پھر کوئی بات ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ بھی پتہ نہیں ہے جی کہ لکھنے والے بزرگ کون ہیں، نہ ان سے تعارف ہے، تو آدمی کسی کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔
باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آدمی پیر بن جاتا ہے نا تو لازماً بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پیری ہے کوئی ایسی چیز کہ اس کے بغیر چلتی نہیں۔ یعنی بڑے سے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ماشاءاللہ بڑے صحیح العقیدہ بالکل موحد، لیکن وہ پیر بھی ہیں تو مجبوراً ان کو بھی وہ کوئی ایسا عمل نہ بھی کرے تو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ کتاب ایسی کتابیں کئی ہوتی ہیں، اللہ عالم، مجھے تو کوئی مستند کتاب نہیں نظر آئی اتنی جلدی دیکھنے میں۔ کوئی عام لکھنے والا آدمی ہے اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بدعت میں پڑا ہوا ہے، ایک دو جگہ دیکھنے سے یہ، باقی اللہ عالم، جب تک ساری کتاب نہ پڑھے آدمی کسی پہ کیا اعتراض کرے۔ بہر صورت یاد رکھو کہ ولی کی نشانی کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، لباس میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں جھلک آئے سنت رسول اللہ، بالکل وہ اللہ کا ولی ہے، وہ مرشد ہے، وہ شیخ ہے، اس کی صحبت اختیار کریں۔ اور اگر اس کے کسی بارے میں عمل سنت کے خلاف ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو۔ دیکھو نا، ولی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست دشمنوں والا عمل کیسے کرے؟ وہ ایک آدمی آیا ایک پیر کی خدمت میں، 2-4 دن رہنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت اجازت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کیسے آئے تھے بھائی، کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کا نام سنا تھا کہ آپ پیر ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، میں آیا تھا آپ کی بیعت کرنے کے لیے، لیکن میں اب آپ کی بیعت نہیں کرتا ہوں۔ نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج آپ شام کو جب مسجد میں آئے تو آپ نے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھا اور دایاں پاؤں آپ نے بعد میں رکھا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جس بندے کو دوست کے گھر میں داخل ہونے کا پتہ نہیں ہے تو باقی باتیں کیا جانتا ہوگا۔ تو اس لیے السلام علیکم، میں آپ کی بیعت نہیں ہوں۔ وہ اصل ولایت یہ ہوتی ہے، ولایت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کرامت ظاہر ہو، کوئی آپ کو ایسی بات کریں کہ آپ کو جناب دل کو لگ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو ریاضت ہے، محنت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یورپ میں کافر ہیں، انگریز ہیں، جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ان کے بعد علم الحاضرات ہیں، وہ مردہ روحوں کو بلا کے باتیں کروا دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کو ولی مان لیں گے کہ بھئی وہ ولی ہے؟ وہ شیطان ہے، دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا اخرجی کنوز کے، اپنے خزانے نکالو، زمین سے سونا چاندی باہر نکل کے آ جائے۔ وہ خشک نہروں کو حکم دے گا کہ چلو تو نہریں چل پڑے، وہ دریاؤں کو حکم دے گا کہ رک جاؤ تو دریا رک جائے۔ تو کیا اس کو ہم ولی مانے؟ وہ دجال ہے، اللہ نے اس کو استدراجی قوتیں دی ہیں۔ اصل ولایت کی نشانی کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ دعا کریں اللہم ارزقنا اتباع نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی تمام عالم اسلام کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشفنا انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق۔
یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کا مستقبل روشن فرما، ان کے رشتے سر انجام فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ حضور کی امت میں محبت اور جوڑ پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، میرے مدنی کے نام لینے والے کو دین کا دائی بنا دے، دین کا مبلغ بنا دے، دین کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔